بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرام، وسطی ایشیا میں سلجوقی ترک سلطنت 5ویں صدی ہجری کے وسط میں قائم ہوئی، جو 20-25 سال کے اندر ایشیا کے مغربی ساحل تک پھیل گئی۔ اس میں خراسان، ماوراء النہر یعنی ترکستان، ایران، عراق، آذربائیجان، آرمینیا، شام اور ایشیائے کوچک شامل تھے۔ اس کی بنیاد 447 ہجری یعنی 1055 عیسوی میں طغرل بیگ سلجوقی نے بویہبی سلطنت پر غالب آ کر رکھی تھی، جو ایک صدی سے خلافت عباسیہ پر تسلط جمائے ہوئے تھی اور خلیفہ کا اقتدار برائے نام تھا۔ طغرل بیگ نے بغداد پر لشکر کشی کی اور خلافت عباسیہ کی حمایت میں سنی سلطنت قائم کی۔ سلطان طغرل بیگ نے 455 ہجری یعنی 1063 عیسوی میں وفات پائی اور اس کا بھتیجا الب ارسلان بن چغری بیگ داؤد جانشین ہوا۔ وہ اپنے چچا کی طرح ایک تجربہ کار اور بہادر سپہ سالار تھا۔ اس نے اپنی وسیع سلطنت میں امن قائم کیا، پھر خلافت عباسیہ کے پرچم تلے عالم اسلام میں اتحاد پیدا کرنے اور سلجوقی سلطنت کو وسعت دینے پر توجہ دی۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ ترکی زبان میں ارسلان کے معنی شیر کے ہیں۔ الب ارسلان سلجوقی کی فتوحات سے قسطنطینیہ میں حکمران بازنطینی رومی بادشاہ دیوجانس رومانوس بھڑک اٹھا۔ اس نے بازنطینی سلطنت کے دفاع کے لیے جارحانہ جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ رومیوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں، جن میں سے اہم ترین جنگ ملازکرد ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کا شمار بدر، یرموک، قادسیہ، حطین، ترائن، عین جالوت اور زلاقہ جیسی بڑی اور اہم جنگوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور دنیا کی نقشہ گری پر گہرا اثر ڈالا۔ جنگ ملازکرد میں مسلمانوں کی فتح اس دور کی تاریخ میں حد فاصل بن گئی۔ سلجوقیوں نے ایشیائے کوچک یا اناطولیہ یعنی ترکی میں بازنطینی سلطنت کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس سلطنت کے پہلے کی طرح مسلمانوں کے حلق میں کانٹے کی حیثیت اب باقی نہ رہی، حتیٰ کہ 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین گرام، مارکہ ملازکرد میں رومی لشکر کی نفری 2 لاکھ تھی۔ اس کے ساتھ 35,000 فرانس وغیرہ کے فرنگی اور 15,000 قسطنطینیہ کے نائٹس بھی تھے۔ نیز 1 لاکھ سرنگیں کھودنے والے اور 1,000 مزدور ہمراہ تھے۔ ساتھ 400 بیلوں پر نال اور میخیں لدی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ 1,000 بیل ہتھیار، زینے اور منجنیقیں اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی ہزار منجنیقیں تھیں جو 200 گاڑیوں پر لدی ہوئی تھیں۔ دیوجانس رومانوس نے نعوذ باللہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا عزم کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے بطریقوں یعنی بڑے پادریوں کو بغداد تک کے علاقے الاٹ کر دیے تھے اور اپنے نائب کو خلیفہ بغداد سے بھلائی کا برتاؤ کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس بزرگ سے نرم سلوک کرنا، وہ ہمارا ساتھی یعنی ہم رتبہ ہے۔ پھر جب عراق و خراسان پر تمہارا قبضہ پکا ہو جائے تو شام پر دعویٰ بول دینا اور اسے مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا لینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور رسوا کن شکست قیصر دیوجانس رومانوس کا مقدر ہو چکی تھی۔ ناظرین کرام، دوسری طرف سلطان الب ارسلان تقریباً 20,000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں نکلے۔ مشرقی ترکی میں جھیل وان کے شمال میں ملازکرد کے مقام پر میدان جنگ بنا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ سلطان کو رومی لشکر کی کثرت پر خوف لاحق ہوا۔ اس موقع پر عالم دین ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے مشورہ دیا کہ جمعہ کی سپہر کو جنگ مناسب ہوگی، جب خطیب حضرات مجاہدین کو جنگ کی ترغیب دیں گے۔ پھر جب جمعہ کے خطبہ اور نماز ہو چکی تو دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ اس وقت سلطان گھوڑے سے اترے اور اللہ عز و جل کے حضور سجدہ کیا، اپنا سر مٹی پر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد نازل فرمائی اور انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی۔ لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین اسلام نے میدان جنگ میں کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور ان کا بادشاہ رومانوس گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا تھا اور بے شمار عیسائی قتل ہو گئے تھے۔ جب رومانوس کو الب ارسلان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے اسے 3 تھپڑ مارے اور کہا، اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم کیا کرتے؟ وہ بولا، بہت برا سلوک کرتا۔ سلطان نے پوچھا، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بولا، تم مجھے قتل کر کے اپنے ملک میں تشہیر کرو گے یا پھر معاف کر کے فدیہ وصول کرو گے اور مجھے جانے دو گے؟ سلطان نے کہا، معاف کرنے اور فدیہ لینے کے سوا میرا اور کوئی ارادہ نہیں۔ یوں سلطان نے 15 لاکھ دینار فدیہ لے کر اسے معاف کر دیا۔ سلطان الب ارسلان نے مسیحی بادشاہ کو پانی پلایا اور اس نے سلطان کے سامنے زمین کو چوما، اور ایسا قیصر روم نے خلیفہ بغداد کی طرف رخ کر کے خلیفہ القائم بامر اللہ کے احترام میں کیا۔
سلطان نے رومی بادشاہ کے سفر خرچ کے لیے 10,000 دینار دیے اور اس کے ساتھ پادریوں کی ایک جماعت بھی رہا کر دی، اور سلطان ایک فرسخ تک اسے رخصت کرنے گیا، نیز اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ بھیجا جو اسے اس کے ملک میں پہنچا کر آیا۔ حفاظتی دستے کے پرچم پر کلمہ طیبہ رقم تھا۔ جب قیصر قسطنطنیہ پہنچا تو رومیوں نے اس کی جگہ ایک اور کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ پھر رومانوس نے سلطان کو پیغام بھیج کر معذرت کی اور ساتھ 3 لاکھ دینار مالیت کا سونا اور جواہرات بھیجے۔ رومانوس نے اب اون کا لباس پہن کر زہد اختیار کیا۔ پھر اس نے مسیحی شاہ آرمینیہ سے مدد کی درخواست کی۔ شاہ آرمینیہ نے اپنے ہاں اس کا استقبال کیا اور اس کی حالت درست کر کے اسے سلطان کی طرف روانہ کر دیا تاکہ اس کے قرب میں رہے۔ ناظرین گرام، یہی مارکہ ملازکرت صلیبی جنگوں کا پیش خیمہ بنا، کیونکہ اس جنگ کے بعد سلجوقی سلاطین کی قوت بہت بڑھ گئی تھی۔ شام اور فلسطین بھی سلجوقی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ ادھر قسطنطنیہ میں نوجوان رومی ملکہ کی حکومت تھی، جس کے باعث رومی سلطنت سلجوقیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ یوں یورپ میں پہلے صلیبی حملے کا ماحول بن گیا جو 25 برس بعد 1096 عیسوی میں عمل میں آیا۔ یاد رہے کہ جنگ ملازکرت کے 1 سال بعد 1072 عیسوی میں سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے وفات پائی تھی اور اس کے جانشین سلطان ملک شاہ سلجوقی بھی 1093 عیسوی میں انتقال کر گئے تھے۔ ملک شاہ کے جانشینوں کے اختلافات نے یورپ کے عیسائیوں کو ارض مقدس پر یلغار کی جرأت دلائی اور 1099 عیسوی میں سقوط بیت المقدس کا المناک سانحہ پیش آیا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔